حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 آزمائشیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت خاص نبی تھے جن پر بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے بابل شہر میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا جو ایک بت فروش تھے اور وہ خود بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا، تم سب لوگ کس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان سب لوگوں نے کہا، ہمارے باپ دادا بھی ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، بھلے ہی یہ ہماری بات سنیں یا نہ سنیں، چاہے ہمیں نفع دیں یا نقصان، ہم ان کی عبادت کرنا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں ایک کلہاڑی لے کر گئے اور کلہاڑی سے سب چھوٹے بت توڑ دیے، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ آپ نے اپنی کلہاڑی اس بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی اور وہاں سے چپ چاپ باہر نکل گئے۔ جب بت پرستوں نے بت خانے میں آ کر وہاں کا منظر دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے یہ کام آزر کے بیٹے ابراہیم کا ہے۔ تب اس وقت کے حکمراں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اپنے اس بڑے بت سے پوچھئے، یہ تو وہاں موجود تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نمرود نے کہا، تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ ہمارے معبود نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم پھر ایسے معبودوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ دیکھ سکتے ہو اور نہ سن سکتے ہو؟ آپ کی بات سن کر نمرود کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، لکڑیاں جمع کرو اور دہکتی آگ میں ابراہیم کو ڈال دو، اس نے ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دہکتی آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ دعا کی، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کے بنا نہیں جلا سکتی کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ آگ نے صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش تھی۔ کچھ سال گزر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پیغام سنایا کہ اب تمہیں اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کے ساتھ یہاں سے ابھی ہجرت کرنا ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ آگے آگے انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اونٹ پر سوار ہو کر چل رہے تھے۔ پیچھے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے۔ کچھ دن چلنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ویران وادی میں رکے جس کے چاروں طرف چھوٹے بڑے پہاڑ تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کا حکم ہے، مکہ کی اس پاک زمین پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑو اور واپس فلسطین پہنچو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس ویران وادی میں یہاں پر نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہ پینے کے لیے پانی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اے اللہ، میں تیرے گھر کی پاک زمین پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں،
تو ان کی حفاظت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اونٹنے پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ آپ کو جاتا دیکھ کر حضرت بی بی ہاجرہ بچے کو گود میں لے کر آپ کی طرف دوڑیں اور بولیں، اس ویران وادی میں اکیلا چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے، چلتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ بہت دور تک دوڑتی رہیں اور پوچھتی رہیں، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، تب پوچھا، کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تب آپ نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ تب حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا، تب تو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی دی کہ ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے میں اپنی پیاری چیز اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ آپ نے صبح کو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مطمئن ہو کر دیگر کام میں لگ گئے۔ پورا دن گزر گیا اور جب رات آئی تو آپ نے خواب میں پھر وہی آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر۔ آپ گھبرا کر نیند سے بیدار ہوئے اور سوچنے لگے، شاید 100 اونٹ جو میں نے اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں وہ کم رہے۔ دوسرے دن صبح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں 200 اونٹ قربان کر دیے اور سوچنے لگے، شاید اب میری اس قربانی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ مگر تیسری رات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے، میں سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے اسماعیل سے کرتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہوں، اپنے بیٹے اسماعیل سے یا پھر اپنے خالق حقیقی سے۔ بس جیسے ہی خیال آیا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کر اپنی زوجہ بیوی ہاجرہ سے کہنے لگے، آج اسماعیل کو نہلا کر اچھا لباس پہنانا اور خوشبو بھی لگانا، کیونکہ آج میں اسماعیل کو اپنے دوست سے ملانے لے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ نے خوش ہو کر جلدی سے اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا اور اچھا سا لباس پہنا کر خوشبو لگائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ ابلیس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ دوڑ کر حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت بی بی ہاجرہ کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں، وہ اسماعیل کو اپنے دوست سے ملانے لے گئے ہیں۔ ابلیس نے کہا، نہیں، وہ اپنے دوست سے ملانے کے لیے نہیں لے گئے ہیں، وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، تم کیا بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو؟ کیا کوئی باپ اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ ابلیس نے کہا، یہ بات تو آپ ٹھیک فرما رہی ہیں کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو ذبح نہیں کرتا ہے، مگر وہ اللہ کے حکم سے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو میں بھی راضی ہوں، میرے 1000 بیٹے اللہ کے نام پر قربان۔ ابلیس نے جب یہ بات سنی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور انسانی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا،
بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، مجھے اپنے دوست کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ابلیس بولا نہیں نہیں، تمہیں اپنے دوست کے پاس نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ تم کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، چونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ اپنا بیٹا قربان کریں۔ ابلیس کی بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے تو اس سے بڑھ کر فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ابلیس کہتا ہے نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم یہاں سے گھر واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہاں سے چلا جا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح کبھی کچھ کہہ کر کبھی کچھ کہہ کر 3 بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ بہکاتا ہے، اور تینوں بار حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر مارتے ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر کی کنکریاں مارتے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا، اور اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ مجھ سے سب سے پیاری چیز مانگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کر، اس لیے آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میرے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں ابا اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی قربان کرے، لیکن ابا میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھے بے حد پیار کرتے ہیں، اور جب میرا گلا کٹے گا اور خون بہے گا تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ ابا میں یہ چاہتا ہوں مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پیر رسی سے باندھ دیں تاکہ انجانے میں میرا پیر آپ کو نہ لگ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں ایسا ہی کروں گا جیسا تم نے بتایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے الٹا لٹا کر ذبح کرنا تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ پائیں، اور میرا کرتا میری ماں کو لے جا کر دے دینا تاکہ انہیں تسلی ہو جائے، جب انہیں میری یاد آئے تو وہ کرتا دیکھ لیا کریں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں بالکل ویسا ہی کروں گا جیسا تم نے کہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ کر الٹا لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری ہاتھ میں لے کر ذبح کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الصفات میں فرماتا ہے جب وہ اپنے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل نے کہا ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ ویسا ہی کریں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا تو باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سرائی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو مجھے 1000 اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی چھری کو گلے پر پھیرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ اور جنت کے باغ سے
ایک خوبصورت جانور لے آؤ اور اسماعیل کی جگہ پر لٹا دو، کیونکہ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر کر اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھیں گے اور تیری اس سنت کو آنے والے ہر سال یاد کیا جائے گا۔ یہ آپ کی تیسری آزمائش تھی اور آپ تینوں آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔